نہ اسٹوڈنٹس میں پڑھنے کا شوق، نہ استادوں میں پڑھانے کا شوق۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے۔ یہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، پاکستان میں۔ تو اس ملک کے نوجوان یا بچے، ان میں کیا کیوریسٹی ہوگی پڑھنے کی، علم حاصل کرنے کی؟ اور پڑھائی یا تعلیم یا اسکول، یہ وہ صرف جاب حاصل، نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ امتحان پاس کر رہے ہیں اور پھر جاب، جس کا وہاں پہ جاب میں بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اسکلز کسی نے سیکھ لی مجبوراً جو ہے وہ پھر کر لی، لیکن علم کے میدان میں تو کوئی آگے نہیں بڑھ سکا نا۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ایک پی ایچ ڈی وہاں کے یونیورسٹی، جو بھلے ہزاروں کی تعداد میں پی ایچ ڈی نکلتے ہوں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی یہ کاغذ کے نوٹ آپ چھاپتے جاؤ، اربوں میں چھاپتے جاؤ، خربوں میں۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ کس کام کے ہیں وہ؟ تو ایسے ہی ہے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں پی ایچ ڈی جو ہے وہ نکل رہے ہیں، لیکن کس کام کے ہیں؟ کوئی کہیں پہ ان کا یوز نہیں ہے، کہیں پہ وہ عوام کو کچھ نہیں دے نہیں سکتے، کوئی کنٹریبیوشن سوسائٹی میں ہے نہیں۔ ایک یہ جو سپارکو ادارہ ہے، یہ بھی کیا کرتا ہے؟ یہاں پہ فوجی بیٹھے ہوئے اپنے آرام سے عیاشی سے کرتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی، کس میں اتنا شوق ہے سائنس کا یا اسٹرونومی کا؟ ایولیوشن پڑھانے والے کو تو گنڈے جو ہے، مولوی جو ہے داڑھیوں والے پہنچ جاتے ہیں۔ ایولیوشن کیوں پڑھا رہے ہو بھائی؟ وہ بیچارہ پہلے ہی زخمی، اس کے پہلے ہی اس پہ اٹیک کر چکے صرف پڑھانے پہ۔ اور کیسر، ذاکر نائک اور طارق جمیل اور اس طرح جیسے جہالت پھیلانے والے جو ہے وہ ایک کاروباری لوگ، مذہب بیچنے والے، یہ مسلط ہیں اور انہی کے ہیں فالورز کروڑوں میں۔ تو کیا ایسے ملک کا بنے گا، یا کیا ایسی سوسائٹی، معاشرے کا بنے گا؟ تو کہ کیا فائدہ ایسے جو پی ایچ ڈی، آپ کا اتنے پی ایچ ڈی نکلے، اتنے پی ایچ ڈی نکلے اس شعبے میں نکلے بھائی؟ کون سی تعلیم؟ وہاں پہ تو کسی کو پڑھنے کا ہے ہی نہیں شوق، کوئی انٹرسٹ، کوئی کیوریسٹی، کوئی انتھوسیزم بچوں میں، نہ بڑوں میں، نہ کچھ۔ تو یہی سچائی ہے۔ اور جب تک جو چند لوگ ہیں انٹیلیکٹ، وہ آگے نہیں آئیں گے، بات نہیں کریں گے، بہت ہی تھوڑے سے ہیں جو آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، اور ہم سب کو بات کرنی چاہیے اس پہ۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، کیسر ہو گیا، عادل، ساحل ندیم ہو گیا، یا مونس اظہار، یہ جو آج کل بہت ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اویس اقبال اور ویسے، وہ تو قرآن شریف سے یونیورس کا لفظ تک نہیں جو ہے وہ دکھا سکے، یہ سمجھا سکے۔ اور یہ جو بس یہی بات ہے کہ یہ جو کھیلتے ہیں لفظوں سے، تو اس کی ساری کلائی جو ہے نا وہ کھل گئی، جس پروگرام میں مبشر صاحب جو تھے وہ موجود تھے، کیونکہ وہ ٹیچر ہیں سائنس کے۔ وہ کوئی مذہب میں نہیں جو ہے وہ پڑھے کہ بھائی اس کا ہے یا نہیں ہے، اس نے پیور سائنسٹیفک جو ہے وہ باتیں کی اس پروگرام میں، اس لنک، اس ویڈیو میں۔ تو یہی ہے کہ نہ صرف پاکستان، ابھی آپ سوچیں گے صرف یہ پاکستان میں اس طرح کے، نہیں بھائی، پوری دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں، وہ بس سنی سنائی معمولی سی تھوڑی تھوڑی جو سائنٹیفک سچائی ہے، کہیں سے گوگل میں تھوڑا سا پڑھ لیا یہ وہ۔ ابھی دیکھیں، جس نے پوری سائنس پڑھی ہے، جس کو صحیح طرح سائنس کا علم ہے، جانکاری ہے، ہمارے ہاں تو وہ علم دینے ہی نہیں دیتے نا اسٹوڈنٹس کو، تو کون اس کو چیلنج کرے گا کہ بھئی تم غلط کہہ رہے ہو؟ تو یہ جو ٹیچر ہیں مبشر صاحب، یہ مونس صاحب کو بار بار بتا رہے تھے کہ یہاں پہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ یہ، ایسا نہیں ہوتا، آپ جو
خود ہی اپنے ایک اندازے لگاتے ہیں کہ اس طرح یہ ہوتا ہے، پھر یہاں سے ہوتا ہے، پھر وہاں سے کوئی خدا کا وجود ہے۔ اور یہ بھی وہ دینے سے قاصر رہے بات کا جواب کہ بس وہ کیسے بنایا کسی اگر اینٹیٹی نے، جس کو آپ اللہ کہیں کوئی خدا کہیں، کیسے بنایا؟ تو وہ اس نے کہا کہ بس بولا کہ بھائی ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ کس زبان میں بولا، یا پھر باہر جو ہے اس اسپیس اینڈ ٹائم سسٹم کے باہر کیسے، تو اور را مٹیریل کہاں سے، اور یہ جو بیسک کویشچن ہیں جو سائنس کی ڈومین میں، اب اس میں بہت سارے لوگ جو ہے فلسفے میں اس میں پڑ جائیں گے، اور جو تھوڑی بہت بھی نالج جیسے کیسر کی ہے، اب اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو آدھا سچ ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو ان کی جو معلومات ہے لٹل تھوڑی بہت، تو اس کو وہ پتہ نہیں کیا کیا امیجن کر کے کہاں پہ پہنچا دیتے ہیں، اور یہ پھر سارا جھوٹ جو ہے بڑی آسانی سے پھیل جاتا ہے۔ پاکستان کے معاشروں میں تو ویسے ہی پھیل جاتا ہے کہ آپ خود ہی دیکھیں گے کہ یہ جو مفتی مسعود ہے، طارق جمیل ہے، ان جیسے جاہل جو جہالت پھیلاتے ہیں، ان کے جو مطلب کامن سینس کی بات ہے کہ صفائی کس طرح کرنی ہے، یہ جو 3 دفعہ یہ کرنا، وہ کامن سینس بھائی، اس سے تم پرانی تھوڑی سی ہسٹری پڑھ لو، سویلائزیشن کتنی بہترین ان کی کوڈز تھے یا وہ تھے۔ اسلام نے تو بہت ساری چیزیں ان کی ختم بھی کر دی جو بہترین تھی، جیسے صفائی کا ہو گیا، کچھ تو رومن امپائر وغیرہ کو ٹوائلٹ کا کچھ وہ تھا، لیکن ان کے تو بالکل ہی نہیں، باہر جو ہے وہ، تو اس کے بارے میں حدیث بھی ہیں بہت۔ تو یہ بہت سارے یہ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہی چیز ہے کہ نہ صرف پاکستان، وہ تو سمجھے بالکل ہی گیا گزرا نا، ایسا ملک جہاں پہ نہ آپ تعلیم ہے نہ سائنس، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کیا اصل سائنس کیا ہوتی ہے۔ بس تو اس طرح کے لوگ جو ہے بہت ہی اوپر آ جاتے ہیں، ان کے ملینز فالوورز ہو جاتے ہیں۔ تو بہت آسان سا یہ ریسیپی ہے کہ آپ تھوڑی سی سائنس پڑھ لو اور اس کو اپنے جو ہے من چاہے طریقے سے ادھر ادھر جی جیسے چاہے ربڑ کی طرح موڑ لو، اور بھائی ثابت کر لو بھائی خدا ہے، اور قرآن سے بھی ثابت کر لو کہ بھائی یہاں پہ سائنس ہے۔ حالانکہ وہ پرانے دور کی ایک کتاب ہے، اب اس طرح تو پتہ نہیں کتنی کتابوں سے ہم کچھ بھی برآمد کر سکتے ہیں کہ بھائی اس میں بگ بینگ بھی ہے، اس میں ایولیوشن بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے۔ ہر قسم کی کتاب سے آپ کچھ بھی اس کے جو ہے معنی کو ادھر ادھر کر کے کچھ بھی برآمد کر سکتے ہو، کیونکہ قرآن تو ویسے ہی اس میں تضادوں سے بھری ہوئی ہے، ان کے پرانے دور کی عربی، بعد کے دور بھی عربی، عجیب ایک مغلوظہ، ایک ملکوزہ جس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کھچڑی پکی ہوئی ہے، تو وہاں سے آپ اس طرح کی آرام سے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ اسی طرح جو ہے یہ جو ان کی اہمیت ہوتی ہے، یہ کیونکہ خود بھی اس خبت میں جو ہے وہ طاری ہوتا ہے ان کو کہ بھائی ہم ہی صحیح ہیں جو ہے ہم، تو اتنا زیادہ تو وہ کیسر بھی میرے خیال میں نہیں کھینچتا ہے اسی بیوقوفی کو۔ اور یہ جو ہے جناب، لیکن یہ اچھا اس پروگرام میں ہوا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیونکہ کنفیوز ہو جاتے ہیں بار بار دیکھ کے، بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے کیا پڑھا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے، تو مبشر صاحب بار بار جو اس کو ٹوک رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس طرح سے نہیں ہے، یہ فینومینا اس طرح ہے، اور وہ جو ہے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اب جیسے ہمارے ابھی میں فرانس میں ہوں، تو وہاں پہ جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ جو یہ حجابن قسم کے یا مسلمان جو بھی ہیں، ان کو اتنی تک عقل نہیں ہے کہ بھائی مجھے منع کر رہے ہیں یہ حرام ہے، شراب کیوں حرام ہے، کبھی سوچا ہے اس پہ؟ یا پورک کبھی دیکھ لیا تو دور سے ہی بھائی یہ تو حرام، کبھی سوچا ہے اس پہ؟ پرانے دور کی ایک سوچ ہے، آپ اس کو ابھی تک لے کے چل رہے ہو اپنے ساتھ اور مان رہے ہو کہ یہ سب سچ ہے، اور مطلب ٹھیک ہے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو ان کو نہیں کہتے، حالانکہ یہ میرا مطالبہ ٹیچروں سے کبھی میں کروں گا کہ بھائی آپ لوگ ایک کلیئر چیز، ایک ریشنل چیز تو یہ بتا دو نا کہ بھائی ہاں آپ کے یہاں مذہبوں میں جو ہے یہ حرام ہے، لیکن یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، ابھی اس کا کوئی سائنٹیفک آپ ماننے کو کچھ بھی مانو، آپ کی مرضی ہے،
لیکن آپ جو ہمارے سامنے جو کہتے ہو کہ نہیں یہ غلط ہے، حرام ہے، اس لیے حرام ہے کیونکہ صحت کے خلاف ہے، تو یہ غلط بات ہے بھائی۔ پوری یورپ کھا رہا ہے، پورا ویسٹ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو وہاں پہ کون سی بیماری؟ اور آپ مسلم ملک میں جہاں پہ وہ ریسٹرکشن ہے، جس پہ جہاں پابندی ہے، وہاں پہ کتنی بیماریاں، کتنے مسائل، کتنے اخلاقی مسائل، کتنے ہر قسم کے مسائل۔ تو پھر پوری آبا کا آبا جو ہے نا مسلمانوں کا جیسے بالکل بگڑا ہوا ہے، کوئی سمجھ بوجھ ریشنلٹی، اسی لیے یہی وجہ ہے کہ سب سے بیکورڈ جو ہے ملک جو ہے وہ مسلمان ملک ہے، اور وومن رائٹس، جسٹس سسٹم، ہیومن رائٹس وہاں پہ ہی سب سے ورسٹ ہوں گے، اور کیونکہ سوچ ہی ایسی ہے۔ تو یہی گند یہ لوگ سب جو امیگرینٹس کی صورت میں آئے ہیں یورپ، یہیں پہ پھیلا رہے ہیں، اور یہاں پہ آہستہ آہستہ جنت سے دوزخ ہو رہا ہے، ایک باغ سے ایک گٹر جیسے بن رہا ہے، جس طرح آپ کچرا دیکھتے ہیں یو کے میں، ادھر پیرس میں، ادھر بیلجیم، جرمنی، ادھر ادھر۔ اور نہ صرف یہ ہے کہ فزیکلی آپ کو دیکھنے، آپ کو دماغی طور پہ بھی اس طرح کے اور یہ اثرات جو ہے ہو رہے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اس طرح کے ہی لوگ جو ہے وہ اب جو ہے ان کو اہمیت مل جاتی ہے آرام سے، کیونکہ اب وہ تو ایسا کوئی زمانہ نہیں ہے کہ لوگ صحیح طرح سے اس میں جائیں۔ زیادہ تر لوگ پیسے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور کوئی عقل، سوچ یا انٹیلیکٹ کی بات ہی نہیں کرتا۔